السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ میرے عزیز دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اور اللہ کا پیار۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ ایک دم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کی فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائے کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ یہ غرور اور تکبر ہی تو ہے جس کے جام میں اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کے کرچی کرچی ہونے کا تماشا دنیا کو دکھانے کی ذمہ داری قدرت نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ہمیشہ ہر چیز ہر بات اللہ کو بتاؤ، اس سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے سے بہنے لگے تو دونوں ہاتھ خلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو۔ پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پہ رکھو، ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو۔ یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پہ قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا۔ زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے سرزد نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی سزا آپ کے حق میں سنائی جاتی اور تمام وقت آپ خود میں کھوٹ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ پاکیزہ رشتے آسمان پر بنا دیے جاتے ہیں، ہم کسی نہ کسی کی امانت ہوتے ہیں۔ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ کمانے کی خاطر گھر سے نکلنے والی خواتین کی اتنی عزت کریں کہ انہیں کبھی اللہ پاک سے اپنی مجبوری کا شکوہ نہ کرنا پڑے۔
آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کی آنکھوں کی نمی عطا کر کے شکر عطا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کا پرنم کر دیا۔ اے اللہ، دلوں سے وہ فکر اتار دے کہ جن کے بوجھ کو تیرے علاوہ ٹھیک سے کوئی نہیں جانتا۔ فرض ہوتے ہیں آنسو کے سجدے بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے ضبط کا وہ سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے گا۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے اور اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ بانو کہا کرتی تھی، جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائے تو کنارہ کر لے، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ عورت کے سب روپ ہی پیارے ہیں، لیکن جو محبتیں وہ ماں بننے کے بعد اولاد پر نچھاور کرتی ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ آج کل ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے، تمام اچھی باتیں فون، گیلری اور اسٹیٹس پر موجود ہیں مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین رکھیں، یقین کریں، وقت بدل جائے گا۔ بے بسی خاموشی بن جاتی ہے، جب انسان کے بس میں کچھ نہ ہو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ پھول جیسی لڑکی اس رات شیشوں جیسا ٹوٹی تھی۔ کردار کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، باتوں سے تو ہر شخص پارسا ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ چہروں سے پتہ نہیں چلتا کہ گہرے زخم کا کوئی ساحل پہ کھڑا، کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب، واچ ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار رہوں گی۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ مجھے سپورٹ کریے۔ جزاک اللہ۔